آج کی ویڈیو میری ان بہنوں کے نام ہے جن کے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ تم کرتی کیا ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہی اصل جواب اس میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آپ نے پورا اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ جب کہتے ہیں کہ آپ کرتی کیا ہو، دیکھیے اگر ہسبینڈ صاحب ڈیوٹی کرتے ہیں 10 گھنٹے تو عورت کرتی ہے 18 گھنٹے ڈیوٹی۔ اگر آپ باہر سے صرف پیسہ کماتے ہیں، آپ کے کام کا جو پیسہ آتا ہے، آپ پیسہ کماتے ہیں اور عورت جو کام کرتی ہے وہ بنا پیسوں کے کرتی ہے۔ آپ مکان بنا کے دیتے ہیں، دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور عورت جو ہے اسے بناتی ہے گھر، اپنی محنت سے، اپنی محبت سے اس مکان کو گھر بناتی ہے۔ دیس پردیس میں اس وقت جتنے میرے پیارے بہن بھائی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، سب کو پیار بھرا السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے میری ان بہنوں کے نام ہے جن کے ہسبینڈ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کرتی کیا ہو۔ کہنے کو صرف یہ ایک جملہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ جملہ عورت کے اندر پوری زندگی کے صبر، قربانی اور خاموشی کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ سوال یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرتی کیا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی قربانی کو کیوں نہیں دیکھتے۔ میری پیاری بہنوں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کام کو صرف پیسوں سے ناپا جاتا ہے۔ اگر پیسہ آئے تو وہ کام ہے، اگر پیسہ نہ آئے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ مگر کیا واقعی زندگی اتنا سادی ہے؟ ایک عورت صبح اٹھتی ہے، صبح سے پہلے وہ خود کے لیے نہیں جیتی بلکہ پورے گھر کے لیے جیتی ہے۔ کسی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے، کسی کے لیے کپڑے سنبھال رہی ہے، کسی کا ٹفن پیک کر رہی ہے، کبھی بچے کا فیڈر بنا کے دے رہی ہے اور کسی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور پھر بھی جب وہ تھک جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آخر تم کرتی کیا ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جو صرف الفاظ نہیں، یہ ایک پوری زندگی کو نظر انداز کرنے کے برابر ہے۔ مرد کا کام باہر دکھائی دیتا ہے، لیکن عورت کا کام گھر کے اندر زندگی بناتا ہے۔ اگر مرد پیسہ کماتا ہے تو عورت اس پیسے کو ایک گھر کی شکل دیتی ہے۔ اگر مرد دیواریں کھڑی کرتا ہے تو عورت ان دیواروں کے اندر محبت، سکون اور خلوص نیت سے اس گھر کو سجاتی ہے، ان رشتے کو سنوارتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ذرا حقیقت کو تھوڑا سا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر ایک مرد باہر جا کر 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو ایک عورت گھر کے اندر 18 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتی ہے۔ کوئی ٹائم ریکارڈ نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی سیلری نہیں، پھر بھی کام مسلسل جاری رہتا ہے۔ وہ صرف کھانا نہیں پکاتی، وہ پورے گھر کے موڈ کو سنبھالتی ہے۔ وہ صرف بچوں کو نہیں دیکھتی، وہ ان کی شخصیت بھی بناتی ہے، وہ ان کی تربیت بھی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ صرف گھر صاف نہیں کرتی، وہ ان رشتوں کی گندگی بھی صاف کرتی ہے۔ اب ایک مثال سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک گھر ہے، مرد روز باہر جا کر محنت کرتا ہے اور پیسہ لاتا ہے۔ اب اگر عورت اس گھر سے ہٹا دی جائے تو کچھ دن میں وہ پیسہ تو ہوگا، مگر اس گھر میں سکون بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس گھر میں کھانا تو ہوگا لیکن سکون بالکل بھی نہیں ہوگا۔ بچے ہوں گے لیکن ان کی تربیت بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، گھر عورت کے صبر، برداشت اور محبت سے بنتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک شخص بہت زیادہ امیر تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، گاڑی، دنیا کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا میں سب کچھ خود کماتا ہوں، گھر میں میری بیوی کچھ بھی نہیں کرتی۔ ایک دن اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور کچھ دن کے لیے گھر کے کام نہیں کر سکی۔ پہلے دن تو بالکل سب کچھ نارمل تھا، لیکن دوسرے دن تھوڑا مسئلہ ہوا، تیسرے دن گھر بکھرنا شروع ہو گیا، کھانا وقت پر نہیں، بچے بے ترتیب ہو گئے، گھر میں خاموشی نہیں، پریشانی چل رہی تھی۔ تب اس شخص کو پہلی بار سمجھ آیا کہ پیسہ گھر چلاتا ہے لیکن عورت گھر بناتی ہے۔ دیکھیے، مرد کو اپنا کام نظر آتا ہے کہ ہم باہر سے کام کر کر آتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے اوپر اتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے، ہم لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جو گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھی ہوتی، وہ بھی پراپر اپنا ٹائم دے رہی ہوتی ہے، وہ بھی ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ
کام کرتے ہیں سیلری لے کر آتے ہیں، مگر عورت جو کام کرتی ہے اس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی۔ آپ کی ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے، مگر عورت کی ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ آپ کی عید والے دن بھی چھٹی ہوتی ہے، بلکہ بہت ساری چھٹیاں ہوتی ہیں، مگر عورت کی عید والے دن اور بلکہ کوئی بھی خاص کوئی تہوار آ جاتا ہے تو عورت کا کام بڑھ جاتا ہے، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، اس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی۔ مگر پھر بھی اگر اس عورت کی محنت کو اگر آپ اس طرح نظر انداز کریں تو مجھے بہت زیادہ افسوس سے ان مردوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا را تھوڑا سا سمجھیں، عورت کی محبت ان کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ان کا بھی دل ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، صرف آپ کے زبان سے نکلا ہوا ایک الفاظ کہ تم کرتی کیا ہو، آگے والے کے جو سننے والی ہوتی ہے ان کے دل پر چھریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور جس آپ پیسے کی گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم باہر سے پیسہ کما کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہے پیسہ کمانا، اگر آپ کے ان پیسوں کی قدر ایک عورت کرتی ہے، انہیں بچاتی ہے اور اپنے ہی طریقے سے اپنے انداز سے اس گھر میں خرچ کرتی ہے، اگر اس گھر میں ایک عورت کو ہٹا دیا جائے تو آپ کا گھر گھر نہیں رہے گا، بلکہ ایک مکان اور صرف دیواریں کھڑی ہوں گی، اس گھر میں سکون بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، عورت کا کام نظر آتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے اگلی بار جب زبان پر یہ الفاظ آئے کہ تم کرتی کیا ہو، تو رک کر تھوڑا سا سوچ ضرور لینا کہ شاید سامنے کھڑی عورت کوئی نوکری نہیں کر رہی، لیکن وہ ایک پورا گھر، ایک نسل اور ایک مستقبل سنبھال رہی ہے۔ اور جو عورت ایک گھر کو سنبھال لیتی ہے وہ صرف گھر والی نہیں ہوتی، وہ ایک خاموش طاقت ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔